شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی دو پسندیدہ صورتیں جو بندہ پڑھتا ہے اللہ اس پر متحجی ذلت اور رسوائی کے دروازے بند کر دیتا ہے۔ محترم ناظرین، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی دو پسندیدہ صورتیں جو بندہ بھی پڑھے گا اللہ تعالیٰ اس پر متحجی ذلت رسوائی کے دروازے بند کر دیتا ہے اور اس کی لاکھوں حاجات پوری ہوگی انشاءاللہ۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ صورتیں بہت زیادہ پیاری لگتی ہیں۔ یہ صورتیں آپ کی زبان مبارک پر اکثر جاری رہتی تھی۔ یہ قرآن کی وہ پیاری صورتیں ہیں جو ہیں تو چھوٹی سی لیکن ان کو پڑھنے کی فضیلتیں بہت زیادہ ہیں، یعنی یہ وہ صورتیں ہیں جن کو پڑھنے سے بہت زیادہ اجر و ثواب ملتا ہے۔ ان صورتوں کو جو بندہ پڑھتا ہے اس بندے کو اللہ تعالیٰ ڈھیر سارا رزق دیتا ہے، دونوں جہاں میں عزت دیتا ہے، دونوں جہاں میں اس بندے کو مقبول کر دیتا ہے، لوگوں کے دلوں میں اس کے لیے پیار اور محبت ڈال دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ اس بندے پر متحجی کی ذلت رسوائی کے دروازے بند کر دیتا ہے۔ قرآن کی یہ صورتیں پڑھنے والا بندہ جب زمین پر چلتا ہے تو اس کا رب اسے نظر رحمت دیکھتا ہے، اس سے راضی ہوتا ہے۔ جب اللہ راضی ہو کر اسے پیار سے دیکھتا ہے کہ دنیا کی ہر چیز اس سے پیار کرنے لگ جاتی ہے۔ یہ وہ صورتیں ہیں جن کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم رات کو پڑھے بغیر نہیں سوتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی بیمار ہوتے تو یہ صورتیں اپنے ہاتھوں پر پڑھ کر دم کر کے وہ ہاتھ اپنے پورے جسم پر پھیر لیا کرتے تھے۔ جب بھی بارش، طوفان، آندھی وغیرہ آتی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک پر یہ صورتیں جاری رہتی۔ جب بھی کوئی تکلیف مشکل آن پڑتی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فوراً یہ صورتیں پڑھتے۔ ناظرین، ویسے تو تمام دن، تمام مہینے، سارے سال، تمام اوقات اللہ تعالیٰ کے ہیں، اسی کی مرضی کے تابع ہیں۔ اس کی کائنات میں کوئی ایسا ذرہ نہیں، کوئی ایسی چیز نہیں جو حکم الہی کے بغیر اپنا کام سر انجام دے رہی ہو یا اللہ تعالیٰ کی حکم عدولی کر رہی ہو۔ اللہ تعالیٰ نے ایک مکمل نظام کے تحت اس کائنات کو وجود بخشا جس میں ہر ایک چیز بڑے احسن طریقے سے چلی آ رہی ہے۔ ان میں چاند، سورج، زمین کی گردش، دن رات، صبح دوپہر، شام رات، تمام اوقات بہت منظم اور ترتیب سے چلتے آتے ہیں۔ ویسے تو ہر مخلوق ہی اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا اور اس کی تسبیح میں ہر وقت مشغول رہتی ہے، لیکن انسانوں کی عبادات اور ان کے اوقات کے مطابق اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے بہت سے وظائف اور تسبیحات عطا فرمائی اور انہیں ان تسبیحات اور وظائف کو کرنے کے لیے اپنے کلام پاک سے متعارف کرایا جو کہ انسانیت کی رہنمائی کا بہترین ذریعہ ہے۔ اسی طرح ہمارا آج کا وظیفہ بھی اللہ تعالیٰ کے کلام پاک سے بہت ہی پیاری صورتوں کا وظیفہ ہے جو انتہائی آسان ذکر ہے، جسے نہ صرف بڑے بلکہ چھوٹے بچے بھی کر سکتے ہیں۔ ایسی خیر و برکت والی یہ صورتیں کہ اس کو پڑھنے سے ہر پریشانی، ہر مصیبت، دکھ، درد، تکلیف دور ہو جاتی ہے اور انسان کی ہر حاجت اللہ کے فضل کرم سے پوری ہو جاتی ہے۔ ناظرین، اس کا ذکر قرآن پاک میں بھی ہے اور بے شمار احادیث میں بھی اس صورت اور تسبیح کا ذکر موجود ہے۔ کسی بھی وقت اس صورت کو پڑھ سکتے ہیں، یعنی اس کے لیے کوئی خاص وقت مقرر نہیں ہے۔ ناظرین کرام، اشفاق احمد ایک بہت بڑے ادیب اور مفکر گزرے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ کبھی بھی کسی انسان کی طرف سے اپنی ناقدری پر اداس نہ ہوا کرو، کیونکہ قدر و قیمت کا تعین ہمیشہ وقت کرتا ہے اور درجات اوپر متعین ہوتے ہیں۔ اگر انسانی رویوں میں الجھو گے تو زندگی بھر الجھ کر رہ جاؤ گے۔ بس ہمیشہ عیب اور عیب جاننے والے کے ساتھ اپنے معاملات سلجھائے رکھو، ساری الجھنے اور مسائل خود بخود دور ہو جائیں گے۔ ناظرین، ہمیں ہمیشہ اللہ رب العزت پر توکل رکھنا چاہیے، اسی پر ایمان رکھنا چاہیے، انشاءاللہ آپ کے سارے مسائل حل ہو جائیں گے۔ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ کے پاس ایک شخص آیا اور کہنے لگا، حضرت مجھے فلاں مسئلہ ہے اور مجھے بے حد پریشان ہوں۔ امام غزالی نے کہا کہ استغفار کیا کرو۔ کچھ دیر بعد ایک اور شخص حاضر ہوا اور اپنا کوئی مسئلہ اور بیان کیا۔ آپ نے اس سے بھی کہا استغفار کیا کرو۔ پھر ایک تیسرا شخص حاضر ہوا اور اپنی پریشانی مصیبت کا حل دریافت کیا تو آپ نے اسے بھی کہا کہ استغفار کیا کرو۔ قریب بیٹھا ایک شخص جو سب دیکھ رہا تھا اور کافی حیران تھا کہ حضرت آپ کے پاس جو بھی اپنا مسئلہ لے کر آتا ہے آپ اسے ایک ہی عمل بتاتے ہیں کہ استغفار کیا کرو، حالانکہ ان تینوں کے مسئلے الگ الگ نوعیت کے تھے۔ تو امام غزالی نے فرمایا کہ کیا تم نے سورہ نو نہیں پڑھی؟ حضرت نو علیہ السلام اپنی قوم کو کیا فرما رہے ہیں؟ اے لوگو، استغفار کرو اللہ اولاد دے گا، استغفار کرو اللہ مال دے گا، استغفار کرو اللہ تبارک تعالیٰ رزق دے گا، اللہ کھیت اور باغات دے گا، بارش برسائے گا۔ لہٰذا ہر مسئلے کا حل تو استغفار ہے، اسی لیے میں نے سب کو استغفار کرنے کا مشورہ دیا۔ اللہ والو، استغفار کرنا دراصل اللہ رب العزت کے ساتھ اپنے معاملات کو درست کرنا ہے، اور پھر جب اللہ کا بندہ ساتھ معاملہ درست ہو جائے تو ہر مسئلہ خود بخود حل ہونے لگتا ہے۔ ناظرین، لوگ آپ کو دکھ دے گے اور جان لو کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ دکھ کسی کو دیا گیا۔ جب لوگ نبی
کو دکھ دے سکتے ہیں، یعنی ایک بہترین اخلاق حامل اور سچے ترین صادق اور امین کو دکھ دیا جا سکتا ہے تو پھر ہماری کیا حیثیت ہے، ہمیں بھی دکھ دیں گے۔ لیکن ہمیشہ یاد رکھیں کہ دکھ تو نبیوں کی میراث ہے، اور اگر دکھ اور غم اچھے نہ ہوتے تو کبھی نبی اور پیغمبروں پر دکھ نہ آتے۔ ہر نبی غم سے گزرا ہے اور ہر نبی دکھوں سے گزرا ہے، ہر نبی مشکلات سے گزرا ہے، اور ان سے گھبرانا بالکل بھی نہیں چاہیے، بلکہ یہ تو انسان کے درجات کی بلندی کا سبب بنتے ہیں۔ ناظرین، روزمرہ زندگی میں ہم سے بہت سے گناہ سرزد ہو جاتے ہیں، اور پھر یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا ہم پر کرم ہے اور فضل ہے کہ وہ دکھوں اور غموں کی صورت ان کا کفارہ یہی پر ادا کروا لیتا ہے۔ انسان پر اللہ تعالیٰ مختلف طریقوں سے اپنی رحمت اور اپنا فضل فرماتا ہے، اور ان میں دکھ اور تکلیف بھی شامل ہے، لیکن پھر فائدہ یہ ہوتا ہے کہ قیامت والے دن انسان بالکل پاک اور صاف ہو کر اپنے اللہ کی حضور پیش ہوتا ہے۔ حدیث مبارکہ کے الفاظ ہیں کہ قیامت والے دن کچھ لوگ بالکل صاف شفاف ہو کر آئیں گے، اور ان کا نامہ اعمال بالکل صاف ستھرا ہوگا، اور کہا جائے گا کہ یہ لوگ وہ ہیں جن کو دنیا میں بڑی بڑی مصیبتوں اور تکلیف کا سامنا کرنا پڑا، لیکن ان لوگوں نے ان مصیبتوں اور تکلیفوں پر اللہ کے فضل سے صبر کیا، اور آج اس کے نتیجے میں قیامت والے دن ان کے اعمال کوئی گناہ نہیں، یعنی کہ اللہ اعمال ناموں میں صرف اچھائی ہی اچھائی ہے۔ لہذا بے شک اللہ سبحانہ و تعالیٰ صبر کرنے والوں کو بشارت دیتا ہے اور فرماتا ہے کہ تمہیں فرشتوں کی جانب سے سلام پیش کیا جائے گا، اور خود اللہ سبحانہ و تعالیٰ اپنے ایسے بندوں پر سلام بھیجتا ہے۔ اور جان لیجئے کہ قرآن میں صبر کا لفظ تقریباً 100 بار آیا۔ برے رویوں پر صبر، اور صبر کا مطلب یہ ہے کہ وہ برداشت کر لیا کرتے تھے، لڑائی نہیں کرتے تھے اور اپنے غصے کو پی جاتے تھے، اور یہی لوگ اللہ تبارک تعالیٰ کو بے حد پسند ہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام کی جو حضرت یعقوب علیہ السلام 40 برس تک روتے رہے، لیکن کبھی انہوں نے صبر کا دامن نہیں چھوڑا اور نہ ہی کبھی اللہ تعالیٰ سے شکوہ کیا۔ حضرت یوسف علیہ السلام کے غم میں روتے رہے، یہاں تک کہ آپ علیہ السلام کی آنکھ کی سیاہی کا رنگ جاتا رہا اور بینائی کمزور ہو گئی۔ حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضرت یوسف علیہ السلام کی جدائی میں حضرت یعقوب علیہ السلام 40 برس روتے رہے۔ یاد رہے کہ عزیزوں کے غم میں رونا اگر تکلیف اور آزمائش سے نہ ہو، اس کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں شکایت بے صبری کا مظاہرہ نہ ہو تو یہ رحمت ہے۔ ان غم کے دنوں میں حضرت یعقوب علیہ السلام کی زبان مبارک پر کبھی کوئی بے صبری کا کلمہ نہ آیا تھا۔ اللہ تعالیٰ کو حضرت یعقوب علیہ السلام کا صبر اتنا پسند آیا کہ انہوں نے 40 برس بعد حضرت یعقوب علیہ السلام کو حضرت یوسف علیہ السلام سے ملوا دیا۔ بے شک اللہ تعالیٰ صبر کرنے والوں کو پسند کرتا ہے، اور کبھی بھی ان کا صبر رہے گا نہیں جاتا۔ ناظرین، آج ہم گناہوں کے سمندر میں غرق ہیں، قدم قدم پر رب کی نافرمانی کر رہے ہیں، ہماری صحبتیں، ہماری شامیں، ہماری راتیں رب کریم کی نافرمانی میں گزر رہی ہیں۔ نفس شیطان کے چنگل میں پھنس کر ہم اپنے رحیم اور مہربان پروردگار کی بغاوت کے مرتکب ہو رہے ہیں۔ دنیا کی محبت نے ہمیں آخرت سے غافل کر رکھا ہے۔ اس فانی عارضی ختم ہونے والی زندگی کو ہم نے اپنے سب کچھ بنایا ہوا ہے۔ خوف خدا، فکر آخرت اور بارگاہ الہی میں حاضری کا احساس معدوم ہوتا جا رہا ہے۔ نتیجہ ہمارے سامنے ہے۔ کثرت جنوب نے ہم پر آفات، بلیات اور مصائب علام کے وہ پہاڑ توڑے ہیں کہ امان الحفیظ حالانکہ کتاب و سنت میں ہمیں اس بات سے آگاہ کرتے ہیں کہ کوئی فرد بشر معصوم نہیں ہے، اور میرا رب مجھ سے اس بارے میں یقین پوچھے گا۔ یہی وجہ ہے کہ صحابہ نے ایمان کو بار بار گناہوں کی طرف متوجہ کیا گیا۔ قرآن کریم حدیث و آیات مبارک توبہ استغفار کی اہمیت بیان کرتی ہے۔ سینکڑوں احادیث مبارک میں انابت اور رجوع ڈالی گئی۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ بندہ گناہ کا ارتکاب کرنے کے بعد مایوس ہو جائے، بلکہ کتاب مبین میں خطا کاروں کے واسطے صاف صاف اعلان کر دیا گیا ہے کہ اللہ کی رحمت سے نا امید نہ ہو، پھر سچے دل سے استغفار اور توبہ اور باری تعالیٰ کے سامنے اقرار معصیت کی خیر و برکات دونوں جہانوں میں نصیب ہوتی ہے۔ ایک حدیث مبارک میں جناب رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو کوئی استغفار کو لازم پکڑے، اللہ تعالیٰ اس کے لیے ہر تنگی میں آسانی، ہر غم سے دوری کا سامنا پیدا فرمائیں گے، اور اسے ایسی جگہ سے رزق نصیب فرمائیں گے کہ جہاں سے اس کا گمان بھی نہ ہوگا۔ دوسری حدیث میں ارشاد فرمایا گیا کہ قیامت کے روز جو شخص اپنے نامہ اعمال میں استغفار کی کثرت پائے، اس کے لیے خوشخبری ہے۔ دوستو، بعض لوگ یہ کہتے سنائی دیتے ہیں کہ ہم توبہ کے باوجود گناہوں سے باز نہیں آ رہے، پھر ایسی توبہ اور استغفار کا کیا فائدہ؟ حالانکہ حدیث مبارک میں جناب رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص استغفار کرتا رہے، اسے گناہ پر اصرار کرنے والا نہیں سمجھا جائے گا، اگرچہ دن میں 70 مرتبہ وہ اس گناہ کا ارتکاب کیوں نہ کرتا ہو۔ مذکورہ حدیث مبارک کی تشریح میں حضرت علماء کرام فرماتے ہیں کہ گناہ پر اصرار کرنے والا وہ ہے جو استغفار نہ گناہ پر شرمندہ بھی نہ ہو، جبکہ ابن المالک رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جو کوئی معصیت
اور گناہ کام کرے اور اس کے بعد استغفار کر لے اور اظہار ندامت سے کام لے، وہ برائی پر اصرار کرنے سے نکل گیا۔ گناہوں پر شرمسار ہونا اپنی غلطی کا اقرار کرنا ہے، مبارک اور جرم کا اعتراف کرنا ہے کہ جس کا توڑ شیطان کے پاس بھی نہیں۔ امام اوزائی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ابلیس نے اپنے چیلوں سے کہا تم انسانوں کو کس طرح گمراہ کرتے ہو؟ وہ کہنے لگے ہم ہر طریقے سے انہیں گمراہ کرتے ہیں۔ ابلیس نے جواب میں کہا کہ استغفار کے بارے میں بھی تم نے انہیں گمراہ کیا ہے۔ یہ سن کر ابلیس چیلوں سے کہا استغفار تو وہ عمل ہے جو توحید باری تعالیٰ کے ساتھ جڑا ہوا ہے، یعنی اس پر ہمارا زور کیسے چل سکتا ہے؟ تو ابلیس نے کہا میں انسانوں کے درمیان ایسی چیز پھیلاؤں گا جس پر انہیں استغفار کرنے کی نوبت نہیں آئے گی۔ امام اوزائی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ شیطان نے انسانوں میں خواہشات اور تمناؤں کو پھیلایا جیسے کوئی گناہ نہیں سمجھتا اور اس پر استغفار بھی نہیں کر پاتا۔ اللہ اکبر۔ ان ناظرین، استغفار کے بے شمار فائدے ہیں۔ استغفار گناہوں کی بخشش کا ذریعہ ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے کہ جو شخص کوئی برائی کرے یا اپنی جان پر ظلم کرے پھر اللہ سے استغفار کرے تو وہ اللہ کو بخشنے والا اور مہربانی کرنے والا پائے گا۔ اسی طرح استغفار گناہوں کے مٹانے اور درجات کی بلندی کا ذریعہ۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ اللہ تعالیٰ جب جنت میں نیک بندے کے درجے بلند فرمائے گا تو بندہ عرض کرے گا کہ پروردگار یہ مرتبہ مجھے کیسے ملا؟ تو اللہ تعالیٰ فرمائے گا کہ تمہارے لیے تمہارے بچوں کے استغفار کے سبب استغفار ہر طرح کی طاقت اور قوت کی زیادتی کا ذریعہ ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے کہ اے میری قوم کے لوگوں، تم اپنے پالنے والے سے اپنی کوتاہی کو معافی طلب کیا کرو، بے شک بخشنے والا مہربان ہے، اور جو تم جرم کرتے ہو اس کی روح گردانی نہ کرو۔ استغفار بندے کے دنیاوی اور آخری عذاب سے بچاؤ کا بھی ذریعہ ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے اور اللہ تعالیٰ ایسا نہ کرے گا کہ ان میں آپ کے ہوتے ہوئے ان کو عذاب دے گا اور اللہ ان کو عذاب نہ دے گا اس حالت میں کہ وہ استغفار بھی کرتے ہوئے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بندہ عذاب الہی سے محفوظ رہتا ہے جب تک وہ استغفار کرتا رہتا ہے۔ استغفار نزول رحمت کا سبب ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے آپ نے فرمایا اے میری قوم کے لوگوں، تم نیکی سے پہلے برائی کی جلدی کرو، کیوں مچا رہے ہو؟ تم اللہ تعالیٰ سے استغفار کیوں نہیں کرتے تاکہ تم پر رحم کیا جائے؟ ناظرین، استغفار دلوں کی صفائی کا ذریعہ ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مومن بندہ جب گناہ کرتا ہے تو اس کے دل پر ایک سیاہ نقطہ پڑ جاتا ہے۔ اگر وہ گناہ چھوڑ کر توبہ اور استغفار کر لیتا ہے تو اس کا دل صاف ہو جاتا ہے، اور اگر گناہ پر گناہ کیے جاتا ہے تو وہ سیاہ بڑھتی جاتی ہے یہاں تک کہ اس کے پورے دل پر چھا جاتی ہے۔ ناظرین، استغفار قربت الہی کا سبب بھی ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے کہ اسی نے تمہیں زمین سے پیدا کیا اور اسی نے زمین میں تمہیں بسایا ہے، بس تم اس سے معافی طلب کرو، اس کی طرف رجوع کرو، بے شک میرا رب توبہ قبول کرنے والا ہے۔ ناظرین، استغفار اللہ کی محبت اور اس کے لطف کرے کا سبب ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے کہ تم اپنے رب سے استغفار کرو اور اس کی طرف توبہ کرو، یقین مانو کہ میرا رب بڑی مہربانی والا اور بہت محبت کرنے والا۔ استغفار گناہ کبیرہ کی بخشش کا ذریعہ بھی ہے۔ رسول دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے کہا استغفر اللہ تو اللہ تعالیٰ اس کے گناہ کو معاف فرما دے گا اگرچہ وہ میدان جنگ سے بھاگا ہوا ہو۔ ناظرین، یہ حدیث مبارکہ ہے، اور جب بھی آپ کوئی مشکل مسئلہ یا تکلیف درپیش ہو تو اس حدیث مبارک کو اپنے سامنے ضرور رکھنا، انشاءاللہ اس سے آپ کو بہت فائدہ حاصل ہوگا۔ ناظرین کرام، اب آپ کو بتاتے ہیں کہ یہ عظیم و شان صورتیں کون سی ہیں کہ جس کو پڑھنے والا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا لاڈلا بن جاتا ہے۔ تو قرآن کی دو سورات قل هو اللہ، سورہ اخلاص، سورۃ فلق، لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل اعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق اذا وقب ومن شر النفاثات فی العقد ومن شر حاسد اذا حسد۔ سورۃ الناس، بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل اعوذ برب الناس مالک الہ الناس من شر الوسواس الخناس الذی یوسوس فی صدور من الجنۃ والناس۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تمہیں معلوم نہیں آج رات جو آیتیں مجھ پر نازل ہوئی ہیں وہ ایسی بے مثال کی مثل نہ کبھی دیکھی گئی نہ کبھی سنی گئی۔ سورۃ فلق اور سورۃ ناس۔ حضرت عائشہ صدیقہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول تھا کہ آپ ہر رات کو جب آرام فرمانے کے لیے اپنے بستر پر تشریف لاتے تو اپنے دونوں ہاتھوں کو ملا لیتے جس طرح دعا کے وقت دونوں ہاتھ ملائے جاتے ہیں، پھر سورہ اخلاص، سورۃ فلق اور سورۃ ناس پڑھتے، پھر ہاتھوں پر پھونکتے اور پھر جہاں تک ہو سکتا اپنے جسم مبارک پر اپنے دونوں ہاتھ پھیرتے، سر مبارک اور چہرہ مبارک اور جسد اطہر کے سامنے کے حصے سے شروع فرماتے، اس کے بعد باقی جسم پر جہاں تک آپ کے ہاتھ جا سکتے وہاں تک پھیرتے۔ یہ آپ 3 دفعہ کرتے۔ ایک اور حدیث میں آتا ہے، حضرت سیدنا عقبہ بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا
اے عقبہ بن عمر کیا میں تمہیں ایسی صورتیں نہ سکھاؤں جو نہ تو رات میں ہیں نہ زبور میں اور نہ ان جیسی صورتیں نازل ہوئی تو ہر رات ان تینوں یعنی سورہ اخلاص، سورۃ فلق، سورۃ الناس کو پڑھ لیا کرو۔ تو ناظرین آپ بھی رات کو سونے سے پہلے ان صورتوں کو ضرور پڑھا کرو۔ صورتیں چھوٹی چھوٹی ہیں لیکن ان صورتوں کی فضیلت بہت زیادہ ہے۔ آپ ان صورتوں کو پڑھنے کے معمول بنا لیں، انشاءاللہ آپ کی زندگی سے چھوٹی بڑی تمام پریشانیاں دور ہو جائیں گی۔ اس کے بعد آپ نے ایک تسبیح استغفر اللہ کی پڑھنی ہے۔ استغفر اللہ یعنی اللہ مجھے گناہ گار کو بخش دے۔ ناظرین یہ جملہ اللہ تبارک تعالیٰ کو بے حد پسند ہے۔ جب کوئی بندہ انکساری سے یہ اعتراف کرتا ہے اپنے گناہوں کا اور اللہ تعالیٰ سے بخشش طلب کرتا ہے تو اللہ تبارک تعالیٰ بے حد خوش ہوتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ایسے شخص کے لیے اپنی رحمت کے دروازے کھول دیتا ہے اور پھر اس کو اتنا عطا فرماتے ہیں کہ جو اس کے وہم و گمان سے بڑھ کر ہوتا ہے۔ ناظرین کرام جیسا کہ بتایا گیا کہ یہ صورتیں اور استغفار کی تسبیح محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی لاڈلی تسبیح ہے اور اس کو کرنے والا اللہ اور رسول کا لاڈلا بن جاتا ہے۔ تو جو انسان جتنا زیادہ اللہ اور رسول کا لاڈلا بننا چاہتا ہے اس سے چاہیے کہ وہ اتنا ہی زیادہ استغفار اور اللہ کا ذکر کرتا رہے۔ ہر انسان کو چاہیے کہ پورے دن میں کم از کم 1000 مرتبہ استغفر اللہ پڑھ لے اور تبارک تعالیٰ کے لاڈلے بن جائے۔ لیکن اگر کوئی انسان دن میں 1000 مرتبہ نہیں پڑھ سکتا تو کم کیا کرے۔ اللہ تبارک تعالیٰ اس تسبیح اور صورتوں کی برکت سے انسان کے تمام گناہ اور خطائیں فرما دیتا ہے۔ اللہ والو وظیفہ شروع کرنے سے پہلے آپ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پر 3 بار درود پاک کا نذرانہ پیش کرنا ہے اور درود پاک پڑھنے کے بعد آپ نے استغفر اللہ کی ایک تسبیح استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ کی پڑھنی ہے۔ اس کے بعد 3 بار وہی درود پاک پڑھنا ہے جو شروع میں پڑھا تھا۔ ناظرین کرام اللہ سے محبت کرنا ایمان کا تقاضا ہے اور اس وقت تک توحید مکمل نہیں ہو سکتا جب تک بندہ اپنے رب سے مکمل محبت نہ کرے، اور نہ تو محبت کی اس سے زیادہ واضح تحدید کی جا سکتی ہے اور نہ ہی اس سے بہتر تعریف ہو سکتی ہے، اور اللہ کے سوا کوئی بھی ایسی ذات نہیں جس سے مکمل طور پر محبت کی جائے۔ اللہ کی شان جیسی کوئی شان ولی ہے، مولا ہے، رب اللہ تدبیر کرنے والا ہے، تو سوچئے کہ اس سے محبت کا لطف کیسا ہوگا۔ اللہ تبارک تعالیٰ سے دعا ہے کہ نیکی کی بات کو سننے سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی طاقت اور توفیق ہم سب کو عطا فرمائے۔ میرا سنانا اور آپ کا سننا اپنی پاک بارگاہ الہی میں قبول و منظور آمین یا رب العالمین۔ آپ سے گزارش ہے کہ اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے اللہ پاک کے 2 صفاتی نام یا رحمان یا رحیم کمنٹ باکس میں ضرور لکھ دیجئے۔ اللہ ہم سب کا آمین ناصر و آمین۔ جزاک اللہ۔